خان صاحب کے خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منعقد ہو ہی گیا۔ انشاءاللہ تعالی کل سنگجانی کے مقام پہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن فائنلی کامن سینس پریویل ہو گیا، اور جو بھی عوامل تھے فائنلی ہمیں ایک NOC مل گیا، کیونکہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلام آباد کے مقام پہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ پرامن ہوگا، یہ صرف جلسہ ہوگا، یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہاں دھرنا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے خلاف، اس لاقانونیت کے خلاف، یہ ناانصافیوں کے خلاف، جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب آج آپ کی آزادی کی خاطر جیل میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جیل میں رہنا آخر کار رنگ آئے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، آپ کی عوام کی آزادی کے لیے ہوگا، جمہوریت کے لیے ہوگا، اس مستقبل کے استحکام کے لیے ہوگا، عدلیہ کے لیے، آزادی کے لیے ہوگا۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی بہت ضروری ہے۔ ججز کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عمریں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرنیور پوسٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حقیقی آزادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا، انشاءاللہ تعالی عدلیہ آزاد ہوگی، انشاءاللہ تعالی یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے انشاءاللہ تعالی یہ خلق خدا ہے، آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا۔ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئن ہے، بہت خوش ہے۔ جو عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا، وہ آج کا دن ثابت کر رہا ہے۔ جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کل جلسہ ہوگا، جلسہ شروع ہو چکا ہے، لوگوں کا آنا شروع ہے، انشاءاللہ تعالی کل جلسہ ہوگا۔ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہوئی کا جلسہ ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی، اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے، اس میں محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے، اس میں BNP کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ، مینگل صاحب کا، سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں آج جلسے کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا، انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی، پھر اس پہ ان سے بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیرر ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو، ان کے نامینیشن کا ایشو کو، ان کے ریزگنیشن کا ایشو ہو، یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں۔ عمر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے سب سے انتظامیہ کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ NOC دے دیا، اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی، ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں، ہمارے ایک دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے، میری ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے، ہمارے ان بندوں کو، دو بندوں کو بھی آنے دے، اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہیں تو ہم اس کو بدنیتی نہیں سمجھتے۔ امید ہے انشاءاللہ کامن سینس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بہت پرامن جلسہ ہوگا۔ ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا، ہمارا کوئی بھی جلسہ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے، ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی ڈرنے کا نہیں کہا ہے، نہ اب نہ پہلے، اور نہ کبھی کہیں گے انلس انٹل خان صاحب اس کی اجازت دیں گے۔ دیکھو کل ہمارا 2 بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا، 2 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ کہ جی ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے، لیکن اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 7-8 بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں، جس طریقے سے ہم نے ثوابی میں کیا ہے یا سوات میں کیا یا مانسہرہ میں کیا ہے۔ ابتدا اس کا ہوتا ہے کیا آگے دیکھیے؟ نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا، وہ مشینری جو ہیں سم ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی ٹرک کوئی الٹ گیا ہو، اس قسم کی چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے، احتیاطی تدابیر کرنے۔ اچھا ایک نیب ریفرنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے، آپ چونکہ بیرسٹر بھی ہیں،
पहले उसके खिलाफ गए थे, उसके बाद खान साहब ने उससे मुस्तफीद होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादिर का है तो अलकादिर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है। और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूँ जिस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती, और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है।